بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ابتدا میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے سلسلے میں جانیں گے۔ حجۃ الوداع یعنی سن 10 ہجری کا یہ موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کی خاطر اس زمین پر بھیجا تھا، جب وہ پورا ہو چکا تو اللہ کی طرف سے اطلاع آئی کہ آپ کا کام اب پورا ہو چکا ہے، لہذا آپ اللہ کے پاس واپس آنے کی تیاری کر لیجئے۔ سورہ نصر میں اسی واقعے کی خبر ہے۔ ذوالقعدہ سن 10 ہجری میں ہر طرف یہ آواز لگائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ خبر آہستہ آہستہ پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ساتھ چلنے کے لیے امٹ پڑا۔ ذوالقعدہ 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر اور تہبند باندھا اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے نکلے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے یہ الفاظ فرمائے جو آج تک ہر حاجی کا ترانہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تعریف اور نعمت سب تیرے ہی لیے ہے اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح منزل بمنزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے، یہاں تک کہ اتوار کے روز ذوالحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے خدا، اس گھر کو عزت دے۔ کعبے کا طواف فرمایا، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی اکیلا خدا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے مخالف جماعتوں کو شکست دی۔ اسی وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ جمعرات کے روز 8ویں ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9ویں ذی الحج کو صبح کی نماز پڑھ کر مینا سے روانہ ہوئے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آئے۔ دوپہر کو قصوہ پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے سارے رسوم مٹا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا: اے لوگو سنو، جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پیروں کے نیچے ہیں۔ عرب کی زمین ہمیشہ انتقام کے خون سے رنگین رہتی تھی۔ نبوت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا: جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون بہانے والے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا انتقامی خون معاف کرتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس منحوس ترین چیز کے بارے میں فرمایا: جاہلیت کے سود مٹا دیے گئے اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان کا یعنی عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ عرب میں عورتیں ایک طرح سے شوہر کی منقولہ جائیداد پراپرٹی سمجھی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا حق تم پر ہے۔ عورتوں کے بعد انسانوں کا سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا طبقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے غلام یعنی ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ عرب میں امن و امان نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی عزت کے قابل ہے جتنا آج کا دن اس پاک مہینے میں اور اس پاک شہر میں قابل عزت و احترام ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں میں اسلامی برادری کا رشتہ جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ دنیا کی بے اطمینانی کا بڑا سبب قومی فخر و غرور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، خبردار، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی اور فضیلت نہیں ہے۔ اس کے بعد چند اصولی قانون کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو یعنی وراثت کے اعتبار سے اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے۔ زناکار کے لیے تو پتھر ہے، یعنی ان کا حساب خدا کے ذمے ہے۔ قرض دار کو قرض ادا کر دیا جائے۔ عاریتاً یعنی استعمال کے ارادے سے لیا ہوا مال واپس کیا جائے۔ ہنگامی عطیے واپس کیے جائیں۔ ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں۔ جو شخص کسی چیز کا ذمہ دار بنے وہ اس کے تاوان کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں تمہارے پاس ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعے کی طرف خطاب کیا، سب تم سے اللہ کے یہاں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ گواہی دی، ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عین اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا آخری فرض ادا کر رہے تھے، خدا کی بارگاہ سے وہ آیت نازل ہوئی جو دین کی کمپلیٹ ہونے کا، دین کے کامل و مکمل ہونے کا درہ امتیاز تھی، تمغہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ قیام گاہ تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے دعا میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی۔ سورج ڈوبتے ہی ایک ہی مرتبہ 1,00,000 آدمیوں کے سمندر میں حرکت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے اور زبان سے فرماتے جا رہے تھے، ایھا الناس السکینہ السکینہ، لوگو امن اور سکون کے ساتھ چلو، لوگو امن اور سکون کے ساتھ چلو۔ مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہلے مغرب پھر فوراً عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا۔ جانثار داہنے جانب تھے۔ اہل ضرورت اپنی اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے جا رہے تھے۔ جمرے پر پہنچ کر کنکریاں ماری اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، مذہب میں خدا کے مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے نہ بڑھنا۔ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی تھیں کہ وہ اپنے خدا کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی درمیان میں یہ جملہ بھی فرمایا جس سے اس دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ملتا ہے، لوگوں حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ یہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ کا ہجوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم الشان مجموعے کی طرف دیکھا تو نبوت کے 23 سال کے کارنامے آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ اسی عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا، ہاں، اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھر پھرا کر اسی فطرت اسلامی پر آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھنا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور تم سے تمہارے اعمال اور کارناموں کے بارے میں پوچھے گا، اور اگر تم پر ایک کالا ناک کٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کا کہنا ماننا۔
اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہاں، اب شیطان اس سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ ہاں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جائے گا وہ اسی سے خوش ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، نعم نعم، ہاں بے شک۔ آپ نے فرمایا، اللہم اشہد فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او عام سامع، یعنی آپ نے ایک ایسا پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان نہ چاہتے ہوئے ایک داعی دین کا پھیلانے والا بن گیا۔ ترجمہ اس عبارت کا یہ ہے، اے اللہ گواہ رہنا، یہ کہہ کر آپ نے ارشاد فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دے جو یہاں نہیں ہیں۔ یہ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ سارا قافلہ حج کے دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر 14 ذی الحج کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کی جماعت کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ سن 9 یا 10 ہجری میں بنو حنیفہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں مشہور فتنہ پرداز مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ مسیلمہ کذاب متکبر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسیلمہ نے کہا، اگر آپ اپنے بعد مجھ کو اپنا قائم مقام یعنی خلیفہ مقرر کر دیں تو میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے دست مبارک میں ایک کھجور کی چھڑی تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر تو یہ بھی مانگے گا تو میں یہ نہ دوں گا، غالباً تو وہی ہے جو مجھ کو خواب میں دکھلایا گیا تھا، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تجھ کو جواب دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ خواب کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن دیے گئے۔ آپ گھبرا گئے تو آپ کو کہا گیا، اس میں پھونک مارو۔ جیسے ہی آپ نے پھونک ماری وہ اڑ کر چلے گئے۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہی 2 جھوٹے نبی بننے کے دعوے داروں کو دیکھیں گے۔ ایک ان میں سے مسیلمہ کذاب اور دوسرا اسود عنسی تھا۔ اسود عنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں قتل ہوا، اور دوسرا مردود مسیلمہ کذاب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں قتل ہوا۔ مباہلے کی دعوت۔ سن 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ ان لوگوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر بحث و مباحثہ شروع کیا۔ اسی دوران سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، وہ گستاخی پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ اللہ کے نزدیک ایسے ہی تھے جیسے آدم، کہ انہیں مٹی سے بنایا گیا۔ عیسائیوں نے کہا، نہیں، بلکہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میرے ساتھ میدان میں چلو، اور میرے عزیز و اقارب بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ دونوں جماعتیں الگ الگ بیٹھ کر کہیں گے، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ یہ سن کر نجران کے عیسائی خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو ساتھ لے کر نکلے اور ان عیسائیوں سے کہا، چلو، تو وہ ڈر کر کہنے لگے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا، ہم کو یہ بھی منظور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو جزیہ دو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، ہم جزیہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو دنیا میں قیامت تک کوئی عیسائی نہ رہتا۔ چند روز بعد یہی نجران کے تمام عیسائی مسلمان ہو گئے۔